ناول تمنا وصل کی ایپیسوڈ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہے ہیں ناظرین۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ شادی کے بعد پھر کہاں مجھے یہ آرام سکون ہوگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پھر ٹکرا لگایا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بابا جان؟ دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ کوئی لڑکی تلاش کر چکی ہیں کیا؟ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے ان سے دریافت کیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا، اور ان کے پوچھنے پر ایک لفظ میں بات مکمل کی تھی، موتیا۔ وہ صرف انہیں دیکھ کر رہ گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ سعدیہ کو بس عادی کی روٹین کے سیٹ ہونے کا انتظار تھا اور وہ پہلے کی طرح جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتی تھی۔ عادی اگر مشکل سے مانے گا تو شاید موتیا بھی جلدی راضی نہ ہو پاتی، لیکن انہیں صوفیہ پہ یقین تھا کہ وہ مان جائے گی اور موتیا کو بھی منا لیں گی۔ انہیں تو ابھی عادی سے بات کرنا تھی، جس کے لیے انہوں نے اتوار کی صبح کو منتخب کیا تھا، جب وہ فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کرنے باورچی خانے میں آتا تھا۔ ہادی کی طرف سے عادی کے لیے دیا وہ بند لفافہ انہوں نے رات میں ہی وہاں رکھ دیا تھا، اور اوائل اکتوبر کے دن تھے اور گرمی کی حدت کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ انہوں نے باہر سے اندر جھانکا۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس آستین کونیوں تک موڑے وہ کٹنگ بورڈ پر مہارت سے پیاز اور ٹماٹر کاٹنے میں مصروف تھا، شاید ناشتے کے لیے آملیٹ بنا رہا تھا۔ السلام علیکم ماما جان، عادی نے آہٹ پہ پلٹ کر دیکھا اور سلام کیا۔ ہلکی بڑی شیو، ماتھے بکھرے بال بے ترتیب سے۔ روز و شب کی مصروفیات نے اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ انہوں نے ایک ماں کی نظر سے دیکھا۔ ناشتہ کریں گی ماما جان؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ اپنے پہ دھیان دیا کرو، یہ آملیٹ چند سلائس اور ڈھیروں کافی ہے، یہ سب اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے فریج سے نکال کر انڈے کاؤنٹر پر رکھے۔ ہاں، آپ کی ممتا بھری نگاہیں مجھے یقیناً کمزور دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ بلا کا قیافہ شناس تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا، یہ آملیٹ، مکھن لگے سلائس اور کافی، یہ سب آپ کے اندر بہت کیلوریز کی ہوتی ہیں، انہیں اتنا ہلکا مت لیجیے۔ کٹی ہوئی سبزیاں انڈے میں ڈال کر اس نے آملیٹ کا میزہ تیار کیا، اور جب اس میزے میں پنیر شامل ہوتا ہے تو کیلوریز کی مقدار پوچھیے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے جم لگائی جاتی ہے۔ باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے، انہوں نے ہنس کر کہا اور کافی میکر میں پانی بھرنے لگی۔ باتیں بنانا بھی میرے پیشے ہی کا حصہ ہے۔ مریض کی آدھی بیماری ڈاکٹر کی باتوں سے ہی ختم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ آملیٹ کا میزہ اب پین میں منتقل ہو چکا تھا۔ دل فریب سی خوشبو سارے میں پھیل گئی تھی اور وہ اب سلائس پہ مکھن لگا رہا تھا۔ ناشتہ بن چکا تھا، اس پر ساری چیزیں میز پر رکھی، کافی بھی بن چکی تھی۔ سعدیہ اتنی صبح ناشتے کی عادی نہیں تھی، البتہ وہ پھل لے لیتی تھی۔ اس وقت بھی سیب کاٹ کے اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ میں باتوں کے ساتھ ساتھ آملیٹ بھی بہت اچھا بنا لیتا ہوں ماما جان، اب شادی کر لو عادی، تاکہ یہ آملیٹ اسے بھی بنا کر کھلا سکو۔ اس نے شرارت سے کہا۔ اس کا جملہ مکمل کیا، اور اس کے ہاتھ کا بنا بھی کھا سکوں؟ آپ کے ہاتھ کا بنا کھا لیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب تم کسی کو اور کو بھی یہ شرف بخشو، یعنی میری ذمہ داری سے بہت جلد تنگ آ گئی ہیں آپ۔ اس نے انہیں جذبات سے اشتعال دینا چاہا۔ ہاں، میری عمر نہیں ہے جو اب ان جوان اولاد کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ وہ بھی اس کی ماں تھی اور اس کے ہر انداز سے بخوبی واقف تھی۔ آخر آپ نے طے کر ہی لیا ہے کہ میری آزادی کے یہ حسین دن ختم کرنے والے ہیں۔ آملیٹ کا آخری ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے طویل سانس لی، گویا ماما جان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ کون لڑکی پسند کی ہے؟ دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ کسی کا نام لے دیتا؟ پھر وہ کیسے اپنی پسند کا ذکر کرتی؟ ماما جان، اپنے پیشے سے محبت اور ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے جنون نے مجھے کسی اور کی طرف دھیان ہی نہیں دینے دیا۔ اور اس نے کرسی سے اٹھ کر کافی کا مگ دوبارہ بھرا۔ اور میں کسی سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عادی ابراہیم پڑھائی کے علاوہ لڑکی پسند کرتے پھر رہے ہیں۔ سعدیہ نے سکون کی سانس لی تھی۔ یہ تو آپ کی ہی کی ضد ہے کہ شادی کر لوں، ورنہ میں تو ابھی بھی خود شادی کے لیے تیار نہیں کر پا رہا۔ مجھے ایک اچھا سرجن بننا ہے ماما جان۔ تم ایک اچھے بیٹے ہو عادی، اور اب ایک اچھے شوہر اور اچھے باپ بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ وہ بہت دور تک سوچے بیٹھی تھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔
میں اچھا سرجن بن سکتا ہوں یا اچھا شوہر، جیسے تم انوکھے سرجن ہوگے دنیا کے جس کی شادی ہو رہی ہے یا شادی کے بعد اپنی ڈاکٹری بھول جاؤ گے۔ سعدیہ نے اس کا اعتراض رد کر دیا۔ اچھا جیسی آپ کی مرضی، اس نے سر ہم تسلیم کیا۔ کوئی پسند یا مطالبہ ہو تو بتاؤ، یا میں جس لڑکی سے کہوں گی اس سے شادی کر لو گے۔ پسند یا مطالبہ جیسا کوئی معاملہ ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتا ماما جان۔ اب آپ مجھے اس کا نام بتا دیں جس کے لیے پچھلے 1 گھنٹے سے مجھے لاپرواہ چاہ رہی تھی۔ اس کی کیافہ شناسی۔ اس نے سر پلٹ لیا اور پھر کچھ بتانے لگا تھا۔ آپ کو میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ جان لیں کہ برلن جرمنی میں جہاں تھا وہاں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے مجھے 10 میں سے 9 مریضوں کے انتہائی پیچیدہ امراض کی درست تشخیص کرنے پر بہترین ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ سے نوازا تھا۔ وہ اپنے استعمال کیے برتن دھونے لگا تھا۔ ان پیچیدہ امراض کے سامنے یہ گھریلو معاملات کی تشخیص کیا معنی رکھتی ہے؟ میں تم سے کن باتوں میں جیت سکتی ہوں؟ کیا وہ ہار مان کر بولی؟ لہٰذا بتا دیں کہ بیٹی پہ نظر کو بٹھا رکھا ہے۔ موتیا اس کی سماعتوں پہ بم پھوڑ کر وہ اس کے پھوٹنے کا نظارہ کرنے لگی۔ اسے اپنے جذبات کو چھپانے میں کمال نہ ہوتا تو یقیناً یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ موتیا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے معتدہ؟ انہوں نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ آپ نے ایسے کیسے؟ میں کیسے اس سے شادی؟ آپ کو معلوم ہے وہ میرے بھائی کی بیوی ہے۔ وہ بھی ایک جملہ بھی مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ تمہارے بھائی کی بیوی تھی، ہے نہیں؟ ہاں، اب وہ اس کی بیوہ ضرور کہلائی جا سکتی ہے، اور عدت پوری ہونے کے بعد اس سے شادی ادھی اس کی بات کاٹی تھی۔ ماما جان، خدا کے واسطے اس بات کو یہیں ختم کیجیے، مجھے دوبارہ اس پہ بات نہیں کرنی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلے جانے چاہتا تھا لیکن انہوں نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پھر کب اس پہ بات کرو گے مجھے بتاؤ، میں اس وقت آ جاؤں گی۔ کبھی بھی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ایک وجہ بتاؤ آدی، تمہارا مزاج ایسا نہیں کہ تم بغیر کسی دلیل کے کسی بات کو ماننے سے انکار کر دو۔ ماما جان، کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ وہ میری بھابھی ہے؟ بھابھی تھی، ادی ہے نہیں۔ سعدیہ اس کا یہ اعتراض ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ میرے بھائی کی پسند تھی۔ تم جیسا حقیقت پسند انسان ایسی باتیں کیسی کر سکتا ہے آدی؟ انہوں نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایسی اچھی عادت کی مالک ہے کہ کسی کو بھی پسند ہو سکتی ہے، اور تم ایسے ہو کہ کسی بھی لڑکی کے آئیڈیل شوہر بن سکتے ہو۔ وہ لڑکی معتدہ ہی کیوں ماما جان؟ وہ شاید لاجواب ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی موتیا ہی کیوں نہیں؟ انہوں نے سوال پہ سوال کیا تھا۔ کیا میں ایسا ہوں کہ کسی دوسرے کا انتخاب ٹھہروں؟ پہلا کیوں نہیں ماما جان؟ وہ اپنی انگلی کا اشارہ کر کے وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا گارنٹی ہوگی کہ اس بات کی کہ آدی کہ جو کوئی لڑکی دوسری آئے گی وہ تم اس کا پہلے ہی انتخاب ہوگے؟ دلوں کے حال تو بے شک اللہ جانتا ہے۔ اب کی بار وہ واقعی لاجواب ہو گیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا ماما جان، بے شک دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں پہ سر گرائے بیٹھ رہا، یوں جیسے ہی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا کرے۔ یہ ہادی کے سامان سے نکلا تھا تمہارے نام؟ سعدیہ نے وہ بند لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ؟ اس نے چونک کر وہ لفافہ اٹھایا اور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس میں وہی لفافہ ہوئے چاک کیا تھا اور اندر سے وہی ڈائری اور فاؤنٹین پین نکلا جو اس نے ہادی کو تحفہ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ لکھا ہو جسے پڑھنے کے بعد تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ سعدیہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ آدی جو انجان تھا، اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک چھٹی کا دن ہوتا تھا آج۔ اس دن میں بھی ماما جان نے اسے عجیب وحشت اور بے چینی سے دوچار کر دیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ڈائری بدلی سے میز پر رکھی اور دماغ کچھ سوچنے یا سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ معتدہ سے شادی؟ میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ مانا کہ ہادی اب نہیں رہا، لیکن اب تو وہ اس کی پسند کرتی ہوگی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا، ڈائری اٹھائی، کھولی اور جیسے ہی ایک نئی دنیا میں پہنچ گیا۔ ہادی کی معمول کی زندگی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی قول کوئی شعر، جیسے ایک سنجیدہ فوجی کی نہیں ایک شوخ نوجوان کی داستان پڑھ رہا ہو۔ وہ جگہ، وہ مسکراہٹ تباہ نہیں پایا تھا۔ آنکھیں اسے یاد کر کے نم تھی تو ہونٹ اس کا لکھا پڑھ کر مسکرا رہے تھے۔ اور پھر وہ دن آئے جب وہ شادی کے بعد واپس گیا۔ دسمبر 17۔ آدی بھائی، اتنے دن سے جو بات دل میں دبائے بیٹھا ہوں، اب اگر آج بیان نہ کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کے بوجھ سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہاں لائن آف کنٹرول پہ حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں
اور میں اللہ سے ہر وقت ہر روز یہی دعا مانگتا ہوں کہ مجھے شہادت دے۔ اور بھائی وہ سر جھکائے پڑھ رہا تھا، ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ اس دن آپ سے گلے ملتے وقت مجھے میرے دل نے کہا تھا کہ ہادی، آج آخری بار تم اپنے بھائی کے سینے لگ رہے ہو، پھر یہ کشادہ سینہ میسر نہیں آئے گا۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگا تھا بھائی؟ آپ کی چھٹی ہج تو بہت کچھ بتا دیتی ہے آپ کو۔ عادی نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ شوخ شریر سا ہادی نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اب جس ہادی کو وہ پڑھ رہا تھا وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس نے عادی وقف ہی نہیں کیا۔ ہائے عادی، کتنے ہی آنسو اس روشنائی پر مدھم کرتے چلے گئے۔ اور تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈائری بند کر کے اس نے سوچا تھا کہ ماما جان۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے نیچے آیا اور ان کے کمرے تک آیا، دستک دی اور انہیں پکارا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا میں مشغول تھی۔ اس نے اندر قدم نہیں رکھے وہیں دروازے سے انہیں پکارا تھا، صوفیہ حالہ سے بات کر لیجئے گا۔ وہ بات مکمل کر کے ان کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ سعدیہ نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور بے اختیار سجدے میں چلی گئی تھی۔ موتیا، دونوں وقت ملتے درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو بیٹا۔ صوفیہ سعدیہ سے بات کر کے آئی تھی، خوشی ایک ایک لفظ سے عیاں تھی، لہجے کی کھنک اس نے بھی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا امی جان، بہت خوش ہیں؟ وہ مسکرا دی اور اپنے اسے لیے اندر کی طرف بڑھی۔ تمہاری خوشی کا سوچتی ہوں تو خود بخود خوش ہو جاتی ہوں۔ خوش رہنا اب بس اپنے میں کب ہوتا ہے بھلا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی اور اسے اسی لیے اسی کمرے میں چلی آئی۔ پلنگ پہ تسلی سے بیٹھ کر اسے بتایا سعدیہ کا فون آیا تھا، وہ عادی سے تمہاری شادی کا کہہ رہی تھی۔ کیا عادی بھائی؟ اسے 200 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ حالہ ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتی ہیں امی جان؟ حیرت اور صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ میری شادی ہو، تمہاری شادی ختم ہو چکی ہے موتیا، صوفیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ ہادی اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اور عدت تمہاری پوری ہو چکی ہے۔ لیکن امی جان مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بچکانہ باتیں مت کرو صوفیہ۔ موتیا، آج نہیں تو کل شادی تو بہرحال تمہیں کرنی ہی ہے، ہم آج ہی کل نہیں، اور یہ پہاڑ سی زندگی اکیلے نہیں گزرتی۔ موت جو ان کے بوڑھے جوان یا بوڑھے کو کب دیکھتی ہے امی جان؟ اب تو ایسے ہی تو نہیں، عمر نہیں تھی جانے کی۔ اس کا اشارہ ہادی کی طرف تھا۔ بے شک موت جوان یا بوڑھے کو نہیں دیکھتی، لیکن کوئی بھی ماں باپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کی اولاد ان سے پہلے ہی دنیا سے چلی جائے۔ اب کہ اس نے کوئی جواب نہ بن سکا۔ عادی بہت اچھا ہے موتیا، تم بھی رہی ہو وہاں، اس کی عادت سے واقف ہوگی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بلا شبہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور پھر اسی گھر میں ان کے بھائی کی بیوی بن کر۔ موتیا میری بچی، انہوں نے اس کے ہاتھ پکڑے اور اس نظر سے دیکھا تو تم نے ہادی کو بھی نہیں ہوگا۔ جب رشتہ پکا ہوا تو دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ ایسے ہی عادی کے بارے میں سوچو گی تو دل مطمئن ہو جائے گا۔ ان کی بات درست تھی، لیکن وہ ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ ہادی اب اس دنیا میں نہیں ہے موتیا، تمہارا جو اس کا حوالہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ زندگی کے ایک نقطے پہ رکی نہیں رہتی، تبدیلی فطرت کا قانون ہے۔ شادی کہیں نہ کہیں کرنی ہے، تو یہی کیوں نہیں، جہاں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ تم خوش رہو گی۔ اس کا ہر اعتراض، ہر دلیل رد کرتے ہوئے انہوں نے اٹھنے تک اسے یہ باور کروایا تھا کہ وہ اس سے شادی کے لیے خود کو تیار کر لے، اور وہ ان سے کہہ نہیں پائی تھی۔ تیار کرنا بھی اتنا آسان ہے جتنا کہہ دینا۔ اگلے بہت سے دن اس کے دل و دماغ میں یہی جنگ چھڑ رہی تھی، وہ کہہ کے، وہ ہنسنا، اور وہ شرارتیں تو کب سے خواب و خیال ہوئی تھی۔ پہلے جو ذرا بول لیتی تھی، اب وہ بھی نہیں رہا۔ وہ اس کی آوازیں سننے کو ترس گئی تھی۔ اگر وہ نہیں مان رہی تو ضد مت کرو صوفیہ۔ وہ برچی خانے سے نکلی تھی جب اس نے پیچھے سے ابو جان کو کہتے سنا، میں ضد نہیں کر رہی، آج نہیں تو کل اس کی شادی کرنی تو ہے، پھر یہی کیوں نہیں؟ دیکھا بھلا لڑکا ہے، غیروں میں شادی کر اس کیوں لوں؟ صوفیہ کا مطمئن نظر واضح تھا، لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں اس کا اداس چہرہ گھوم گیا تھا۔ وہ اس رشتے کو لے کر ناخوش نہیں ہے حیدر، وہ ابھی تک اس غم سے خود کو نکال نہیں پائی۔ عادی بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا اور خوبصورت، وہ موتیا کو خوش رکھے گا، اور آپ دیکھے گا کہ ایک وہی ہماری بیٹی کو اس غم سے نکال لے گا۔ اس کا لہجہ یقین سے بھرپور تھا۔ اچھا تو میں خود اس سے بات کروں گا۔ اس نے حیدر کی آواز سنی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب ابو سے کیا وہ کہتی کہ انکار کی کوئی وجہ تو نہیں تھی، بس یہ کہ اسی گھر میں پہلے ہادی کی بیوی بن کر
جانا اور اب ادی کی دل یہی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن دل نے کا کیا، ایسے ہزار دل ان محبت کرنے والے ماں باپ پر قربان۔ وہ سوچتے ہوئے وہاں سے چلی آئی تھی، لیکن شام میں اس نے صوفیہ کو کہہ دیا، امی جان آپ خالہ جان کو ہاں کہہ دیجیے گا۔ صوفیہ کے پریشان چہرے پر مسکراہٹ چمک گئی، انہوں نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا تھا۔ اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے گا بیٹا۔ کتنے ہی آنسو اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ شادی کے دن قریب آنے لگے تھے۔ ہادی کے بار ہاں کہنے کے باوجود سادگی سے شادی کریں، انہوں نے اس کی ہر بات پس پشت ڈال دی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ بات یہ مان گئی کہ صوفیہ کو شادی کے لیے اسلام آباد آنے پر تیار کر لے۔ مہمان دونوں طرف کے برابر ہی ہیں، تو صوفیہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور شادی سے چند دن قبل ہی وہ ایک گھر کرائے پر لے کر اسلام آباد آ گئی تھی۔ باقی سعدیہ کا ادی کی شادی سادگی سے کرنے والی بات پہ عمل کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتی تھی۔ دور نزدیک کے سبھی رشتہ داروں کو بلا لیا تھا۔ ادی کا دل ابھی تک اس تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بات ہادی کی بیوہ سے شادی کی نہیں تھی، وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، تو موتدا ہوتی یا کوئی اور کیا فرق پڑتا تھا۔ بات صرف یہ تھی اس کے منصوبوں میں اگلے 4-5 سال تک شادی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بڑا حساب کتاب والا بندہ تھا، کب کھانا پینا ہے، کب سونا جاگنا ہے۔ اس کا کہنا تھا جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو وقت کی سوئیوں سے بھی تیز رفتاری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا سارا وقت گھڑی کی سوئیوں سے کی طرح نیا پلان بنتا چلا جاتا تھا۔ وہ طب کے میدان میں خود کو منوانا چاہتا تھا، اسے ایک بہترین ڈاکٹر بننا تھا۔ ہادی کی شادی کے بعد اس نے شکر کا سانس لیا تھا کہ ماما جان اب اس کی شادی کے لیے اصرار نہیں کریں گی، وہ سکون سے مزید کورسز کرے گا۔ لیکن تقدیر کے لگائے ایک جھٹکے نے اس کے سارے منصوبے بندی کو تہس نہس کر دیا۔ اسے اب ماما جان کی خوشی کی خاطر اپنے منصوبوں سے ہٹ کر عمل کرنا پڑا۔ اس نے بیڈ پر رکھے سفید شلوار سوٹ کو، سیاہ ویسٹ کوٹ کو دیکھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد اس کا نکاح تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور کپڑے اٹھائے، نماز کا وقت قریب ہی تھا۔ اس کے منصوبے، ارادے، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ قبول ہے، موتیا کے منہ سے وہ الفاظ ادا ہوئے تھے کہ صوفیہ نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ آنکھ اگرچہ نم تھی، لیکن دل ہر احساس سے عاری تھا۔ اے اللہ مجھے اس رشتے میں اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رکھنا، آمین۔ آنسوؤں کو چہرے پر بہنے کی اجازت دیتے اس نے تہہ دل سے دعا مانگی تھی۔ مبارک ہو، چاروں طرف مبارک سلامت کا شور اٹھ رہا تھا۔ عادی نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، اٹھ کر ابراہیم سے بغل گیر ہوا۔ ابراہیم کو ہادی یاد آیا تو اسے بھی یاد آیا تھا، وہ بھولتا ہی کب تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے۔ ایک باپ نے سچے دل سے بیٹے کو دعا دی تھی، اور اس بیٹے نے پورے خلوص سے امی نے کہا تھا، کہاں جا رہے ہو عادی؟ سعدیہ نے اسے گاڑی کی چابی اتارتے دیکھا تو پوچھا کہ وہ ابھی تک کسی سفید سوٹ میں ملبوس تھا، وجیح اور پرکشش۔ ہسپتال جا رہا ہوں ماما جان۔ اوپر موڑ رکھی آستین کو نیچے کر کے اس کے بٹن بند کرتا وہ مصروف سا بولا، رات کو مہندی کا فنکشن ہے عادی، اور تم لوگ کیا کہیں گئے تھے؟ انہیں غصہ آ گیا، جسے وہاب نے انہیں کوشش محسوس کی تھی۔ یہ خالصتاً عورتوں کا فنکشن ہے ماما جان، میرا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نہ مجھے اس قسم کی محافل سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی لوگوں کی پرواہ۔ بٹن بند کر کے انہیں باور کروایا تھا، تمہاری شادی ہے عادی، تو محفل تو اسی محفل کا حصہ بننا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے پہلے کی نسبت قدرے نرمی سے بولی، شادی کل ہے نا ماما جان، اور تب میں کہیں نہیں جاؤں گا، بے فکر رہیے۔ ان کے کندھے پہ تسلی بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہارا کیا بھروسہ، کل بھی ایمرجنسی کا کہہ کر غائب ہو جو، وہ جل کر بولی، اور وہ مسکرا دیا۔ عادی خوش ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے سعدیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب یہ سوال عبث ہے ماما جان، لیکن میرا یقین رکھیے، رشتہ جوڑا ہے تو آخر دم تک نبھاؤں گا، بس اس تبدیلی کو قبول کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا نا۔ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے انہیں بتا رہا تھا، نکاح کے دو بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا، مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد اس تبدیلی کو قبول کرو گے۔ آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتا ہوں، اب ان دو بولوں میں طاقت ہوتی ہے، ورنہ یقین نہیں ہے۔ اسے جیسا کچھ یاد آیا تھا، کیوں وہ ایک دم سے اس طاقت نے ہادی کو زیر کیوں نہیں کیا تھا ماما جان؟ کیا مطلب ہے؟ وہ بہت کچھ سمجھ کر بھی انجان بن گئی۔ عدی نے انہیں دیکھا اور عجیب سی انداز میں مسکرایا، آفرین ہے آپ کی اداکاری پہ ماما جان۔ ان کا ہاتھ چومتے ہی اس کی ہر ادا میں ستائش تھی۔ دل کو ایسے ہی رازوں کا قبرستان ہونا چاہیے نا ماما جان، جیسے ایک ماں کا۔
دل اپنے اندر ہر اولاد کے راز چھپائے رکھتا ہے، اور اس کی باتیں بھی اس کی طرح عجیب ہوتی تھی۔ سعدیہ نے سوچا، اچھا میں چلتا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔